اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ اصیلا صلو علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان بہت رحم والا ہے۔ اللہ قبول فرما، جو غلطی سلطی ہے معاف کریے گا۔ 8واں پارہ سورہ اعراف ہی چل رہی ہے شروع اللہ کے نام سے۔ ادھر رات ختم ہوئی ادھر دن موجود ہوا، یا دن تمام ہوا تو فوراً رات آ گئی۔ درمیان میں 1 منٹ کا وقفہ بھی نہیں ہوتا۔ شاید اس پر بھی تنبیہ فرما دی کہ اس طرح کفر و ضلالت اور ظلم و عدوان کی سب دیجور جب عالم پر محیط ہو جاتی ہے، اس وقت خدا تعالیٰ ایمان و عرفان کے آفتاب سے ہر چار طرف روشنی پھیلا دیتا ہے۔ جب تک آفتاب عالمتاب کی روشنی نمودار نہ ہو تو نبوت کے چاند تارے رات کی تاریکی میں اجالا رہنمائی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی سیارہ اس کے حکم کے بدون حرکت نہیں کر سکتا۔ پیدا کرنا خلق ہے، اور پیدا کرنے کے بعد تکوینی یا تشریعی احکام دینا یہ امر ہے، اور دونوں اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے، یعنی اللہ کے۔ اس طرح وہی ساری خوبیوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہوا۔ الحمدللہ، جب عالم خلق و امر کا مالک اور تمام برکات کا منبع وہی ذات ہے، تو اپنی دنیوی و اخروی حوائج میں اسی کو پکارنا چاہیے، یعنی ضرورت میں دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، ضرورت وہی کی جمع حوائج ہے، اسی کو پکارنا چاہیے اللہ و اخلاص اور خضوع کے ساتھ۔ بدون ریاکاری کے آہستہ آہستہ اس سے معلوم ہوا کہ دعا میں اصل اخفا ہے، یعنی چپکے ہے، اور یہی سلف کا معمول تھا۔ بعض مواضع میں جہر مانے اخفا مانے چھپ کے، جیسے جہری نماز سری نماز ہوا، ویسے جہر مانے آواز سے، اس لیے دعا میں اصل اخفا ہے، اور یہی سلف کا معمول تھا۔ بعض مواضع میں جہری یعنی کہ چپکے آواز سے دونوں آ گیا، اخفا چھپکے بھی اور جہری اعلان سے بھی، کسی عارض کی وجہ سے ہوگا جس کی تفصیل روح منانی وغیرہ میں ہے، یعنی دعا میں حد ادب سے نہ بڑھے۔ مثلا جو چیز عادتاً یا شرعاً محال ہے وہ مانگنے لگے، یا معاصی یا لغو چیزوں کو طلب کرے، یا ایسا سوال کرے جو اس کی شان و حیثیت کے مناسب نہیں، یہ سب ابتدا پھر دعا میں داخل ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہر حاجت کے لیے خدا کو پکارنے کا طریقہ بتلایا تھا۔ اس آیت میں مخلوق اور خالق دونوں کے حقوق کی رعایت سکھلائی، یعنی جب دنیا میں معاملات کی سطح درست ہو تو تم اس میں گڑبڑی نہ ڈالو، اور خوف و رضا کے ساتھ خدا کی عبادت میں مشغول رہو، نہ اس کی رحمت سے مایوس ہو اور نہ اس کے عذاب سے مامون، اور بے فکر ہو کر گناہوں اور پر دلیر بنو۔ میرے نزدیک یہی رائج ہے کہ یہاں وعدہ میں دعا سے عبادت مراد لی جائے، جیسا کہ صلاۃ تہجد کے بارے میں فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا۔ پچھلی آیت میں استوا علی العرش کے ساتھ فلکیات، چاند، سورج وغیرہ میں جو خدائی تصرفات ہیں ان کا بیان تھا۔ درمیان میں بندوں کو کچھ مناسب ہدایات کی گئیں۔ اب سفلیات اور کائنات الجو کے متعلق اپنے بعض تصرفات کا ذکر فرماتے ہیں، تاکہ لوگ معلوم کر لیں کہ آسمان زمین ان دونوں کے درمیانی حصہ کی کل حکومت صرف اسی رب العالمین کے قبضہ و قدرت میں ہی ہو۔ ہوائیں چلانا، مہ برسانا، قسم قسم کے پھل پھول پیدا کرنا، ہر زمین کے استعداد کے موافق کھیتی سبزہ اگانا، یہ سب اسی کی قدرت کاملہ حکمت بالغہ کے نشان ہیں۔ اسی ذیل میں مردوں کا موت کے بعد جی اٹھنا، قبروں سے نکلنا بھی سمجھا دیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو
مردوں کا نکلنا قیامت میں ہے، ایک دنیا میں یعنی جاہل ادنا لوگوں میں جو جہالت و ذلت کی موت سے مر چکے تھے۔ عظیم الشان نبی بھیجا، انہوں نے علم دیا اور دنیا کا سردار کیا، پھر ستھری استعداد والے کمال کو پہنچے، جن کی استعداد خراب تھی اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا۔ ناقص سا گویا اس پورے رکوع میں بتلا دیا گیا کہ جب خدا اپنی رحمت شفقت سے رات کی تاریکی میں ستارے چاند سورج سے روشنی کرتا ہے، خشکی کے وقت زمین کو سرسبز و شاداب کرنے اور انسان حیوانات کی زندگی کا سامان مہیا فرمانے کے لیے اوپر سے بارش بھیجتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا مہربان خدا اپنی مخلوق کو جہل و ظلم کی اندھیریوں سے نکالنے کے لیے کوئی چاند اور سورج پیدا نہ کرے اور بنی آدم کی روحانی غذا تیار کرنے اور قلوب کی کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے باران رحمت نازل نہ فرمائے؟ بلا صبح اس نے ہر زمانہ کی ضرورت اپنی حکمت کے موافق پیغمبروں کو بھیجا، جن کے منور سینوں سے دنیا میں روحانی روشنی پھیلی اور وحی الہی کی لگاتار بارشیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آئندہ کئی رکوع میں انہی پیغمبروں کے بھیجنے کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ بارش اور زمین کی مثالیں اشارہ کیا گیا کہ مختلف زمینیں اپنی اپنی استعداد کے موافق بارش کا اثر قبول کرتی ہے، یعنی کوئی جو نرم زمین رہو جلدی پانی کو جذب کرو، جو پتھریلی زمین رہو دیر میں، تو یہی مثال اللہ تعالیٰ دین ہے کہ اشارہ کیا گیا کہ مختلف زمینیں اپنی اپنی استعداد کے موافق بارش کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اس طرح سمجھ لو کہ انبیاء علیہ السلام جو خیر و برکت لے کر آتے ہیں اس سے منتفع ہونا بھی حسن استعداد پر موقوف ہے۔ جو لوگ ان سے انتفاع فائدہ کی جمع نفع کی جمع انتفاع نہیں کرتے یا پورا انتفاع نہیں کرتے، انہیں اپنی سوء ارتداد پر یعنی جو تھوڑا گناہ بھی اور تھوڑا دین پر بھی اپنی سوء ارتداد پر رونا چاہیے۔ باران قدر لطافت تابس خلاف نیست در باغ لا روید سوز بو میں خس۔ فارسی ہے تھوڑا سا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ اپنے ابتدائی صورت میں گزر چکا، ان کے بعد نوح علیہ السلام پہلے اولو العزم اور مسعود رسول ہیں جو زمین والوں کی طرف مشرکین کے مقابلہ میں بھیجے گئے۔ گو با اعتبار اپنی خاص شریعت سے کہ ان کی بعثت خاص اپنی قوم کی طرف مانی جائے، تاہم ان اساسی اصول کے اعتبار سے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں مشترک ہے، کہا جا سکتا ہے تمام انسان ہر نبی کے مخاطب ہوتے ہیں۔ مثلا توحید، اقرار، معاد کی تعلیم پر سارے پیغمبر متفق لسان ہیں، تو ایسی چیزوں کی تکذیب کرنا فی الحقیقت تمام انبیاء کی تکذیب کرنا ہے۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے تو توحید وغیرہ کی عام دعوت دی۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد 10 قرن ایسے گزرے کہ ساری اولاد آدم کلمہ توحید پر قائم تھی۔ بت پرستی کی ابتدا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے موافق یوں ہوئی کہ بعض صالحین کا انتقال ہو گیا جن کے نام ود، سوا، یغوث یعنی وہی کو نام نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ بت بنا لیے، جو یہ نام آیا ہے اچھے انسان کا، جن کا نام ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر تھے، جو سورہ نوح میں مذکور ہے۔ لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لی تاکہ ان کے احوال عبادت وغیرہ کی یاد تازہ رہی۔ کچھ مدت کے بعد ان صورتوں کے موافق مجسمے تیار کر لیا، تاکہ کچھ دنوں کے بعد ان کی عبادت ہونے لگی اور بت انہی بزرگوں کے نام سے موسوم کیے گئے۔ جب بت پرستی کی وبا پھیل گئی تو حق تعالیٰ نے حضرت نوح صلی اللہ علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے طوفان سے اپنی قوم کو 950 برس تک توحید و تقویٰ کی طرف بلائے۔ طوفان سے پہلے اپنی قوم کو 950 برس تک توحید و تقویٰ کی طرف بلایا اور دنیا آخرت کے عذاب سے ڈرایا، مگر لوگوں نے ان کی تضلیل و تجہیل کی اور کوئی بات نہ سنی۔ آخر طوفان کے عذاب نے سب کو گھیر لیا، اور جیسا کہ نوح نے دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، روئے زمین پر کوئی کافر عذاب الہی سے نہ
بستانی نے دائرۃ المعارف میں یورپین محققین کے اقوال طوفان و عموم طوفان کے متعلق نقل کیے ہیں. یعنی میں تو ذرا بھی نہیں بہکا، ہاں تم بہک رہے ہو کہ خدا کے پیغمبر کو نہیں پہچانتے جو نہایت فصاحت سے خدائی پیغام تم کو پہنچا رہا، تمہاری بھلائی چاہتا ہے، تم کو عمدہ نصیحتیں کرتا ہے، اور خدا کے پاس سے وہ علوم ہدایت لے کر آیا ہے جن سے تم جاہل ہو. یعنی اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ تم ہی میں سے خدا کسی ایک فرد کو اپنی پیغام رسانی کے لیے چن لے. آخر اس نے ساری مخلوق میں سے منصب خلافت کے لیے آدم علیہ السلام کو کسی مخصوص استعداد کی بنا پر چن لیا، تو کیوں نہیں ہو سکتا کہ اولاد آدم میں سے بعض کامل استعداد لوگوں کو منصب نبوت و رسالت کے لیے انتخاب کر لیا جائے، تاکہ وہ لوگ براہ راست خدا سے فیض پا کر دوسروں کو ان کے انجام سے آگاہ کریں، اور یہ اس پر آگاہ ہو کر بدی سے بچ جائے اور اس طرح خدا کے رحم کرم کے مردن بنے. یعنی حق باطل نفع نقصان کچھ نہ سوجا، اندھے ہو کر برابر سرکشی یا تقزیب بغاوت پر قائم رہے اور بت پرستی وغیرہ حرکات سے باز نہ آئے. تو ہم نے معدد چند مومنین کو بچا کر جو نوح علیہ السلام کے ہمراہ کشتی پر سوار ہوئے تھے، باقی سب کو مکذبین کا بیڑا غرق کر دیا. اب جس قدر انسان دنیا میں موجود ہے انہی اہل سفینہ بلکہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہے. آج حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہیں. یہ قوم اسی کی طرف سے منسوب ہے. ان کی سکونت احقاف یمن میں تھی. حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم میں سے ہیں، اس لحاظ سے وہ ان کی قومی اور وطنی بھائی ہوئے. ان لوگوں میں بت پرستی پھیل گئی تھی. روزی دینے، مہ برسانے، تندرست کرنے اور مختلف مطالب حاجات کے لیے الگ الگ دیوتا بنا رکھے تھے جن کی پرستش ہوتی تھی. خود علیہ السلام نے اس سے روکا، اس جرم عظیم کی سزا سے ان کو ڈرایا. یعنی معاذ اللہ تم بے عقل ہو کر باپ دادا کی روش چھوڑ کر ساری برادری سے الگ ہوتے ہو، اور جھوٹے بھی ہو کہ اپنے اقوال کو خدا کی طرف منسوب کر کے خواہ عذاب کا ڈراوا دیتے ہو. یعنی میری کوئی بات بے عقلی کی نہیں، ہاں جو منصب رسالت مجھ کو خدا کی طرف سے تفویض ہوا ہے اس کا حق ادا کرتا ہوں. یہ تمہاری بے عقلی ہے کہ اپنے حقیقی خیر خواہوں کو جن کی امانت و دینایت پہلے سے لائق اطمینان ہے بے عقل کہہ کر خود اپنا نقصان کرتے ہو. یعنی قوم نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں تمہاری حکومتیں قائم کی اور اس کی جگہ تم کو آباد کیا. یعنی کہ ہود علیہ السلام نے بتایا اپنی امت کو. شاید یہ احسان یاد دلا کر اس پر بھی متنبہ کرنا ہے کہ بت پرستی تقریب رسول کی بدولت جو حسر ان کا ہوا وہ کہیں تمہارا نہ ہو. جسمانی قوت اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے یہ قوم مشہور تھی. جو احسانات مذکور ہوئے اور ان کے علاوہ خدا کے دوسرے بے شمار احسانات یاد کر کے اس کے شکر گزار اللہ لک الحمد و لک الشکر اور فرما بردار بننا چاہیے، نہ یہ کہ منم حقیقی سے بغاوت کرنے لگو. یعنی جس عذاب کی ہم کو دھمکی دیتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو وہ لے آئیں. یعنی جب تمہاری سرکشی یا گستاخانہ بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی تو سمجھ لو کہ خدا کا عذاب اور غضب تم پر نازل ہی ہو چکا ہے. اس کے آنے میں اب کچھ دیر نہیں. بتوں کو جو کہتے تھے کہ فلاں رزق دینے والا ہے، فلاں میں برسانے والا ہے، فلاں بیٹا عطا کرنے والا ہے، والا حاضہ القیاس، یہ محض نام ہی نام ہے جن کے نیچے کوئی حقیقت اور واقعیت نہیں. خدائی صفات پر یعنی ان پر 7 رات اور 8 دن تک مسلسل آندھی کا طوفان آیا جس سے تمام کفار ٹکرا کر پٹک کر ہلاک کر دیے گئے. یہ تو عاد اولا کا انجام ہوا. اسی قوم کی دوسری ساخت سمود ہے جسے عاد ثانیہ کہتے ہیں. اس کا ذکر آگے آتا ہے. یعنی جو دلیل تم مانگ رہے ہو پہنچ گئی. صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے عہد و اقرار کیا تھا کہ آپ پتھر کی ایک ٹھوس چٹان میں سے حاملہ اٹھ نکال دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. خدا نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعائیں ویسا ہی کر دیا. ان کو کہا
جا رہا ہے کہ تمہارا فرمائشی معجزہ تو خدا نے دکھلا دیا، اب ایمان لانے میں کیا تعامل ہے؟ یعنی یہ اونچی خدا کی قدرت اور میری صداقت کی نشانی ہے، جو میری دعا پر غیر متعارف طریقے سے خدا نے پیدا کی، اس کے حقوق کی رعایت کرو۔ مثلا خدا کی زمین میں مباح گھاس کھانے، اس کی باری میں پانی پینے سے نہ روکو۔ غرض خدا کے اس نشان کے ساتھ جو تم نے خود مانگ کر حاصل کیا ہے، برائی سے پیش مت آؤ ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں۔ یعنی احسان، فراموشی اور شرک، کفر کر کے زمین میں خرابی مت پھیلاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 8واں پارہ ختم ہوا ہے، اب انشاءاللہ تفسیر ابھی آراف ہی کی چلے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو غلطی سے بھول گئی اللہ معاف، آپ لوگ بھی معاف کریے۔